بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کروڑوں رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین پر۔ سامعین محترم، بڑی ہی مسرت کی یہ بات ہوگی کہ ایک کلمہ گو
اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق اگر گزارے گا اور اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے، یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربان کا دن کہا جاتا ہے اس کو، عید قربان بھی کہا جاتا ہے اس کو، تاکہ ہر انسان کے اندر ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھنا ہر وہ عمل قربانی ہے جو اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور آج انسان یہ قربانی کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ ذوالجلال کا قرب مل جائے، لیکن ہمیں قرب صرف اور صرف اس وقت ہی ملے گا جب ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں گے اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آمینہ کے لال علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ایک نمونہ۔ آمینہ کے لال علیہ السلام سے ہر وہ عمل جو ثابت نہ ہوگا وہ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور اسی بات کا اعلان اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام جی، ان کو اعلان کر دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میری زندگی کے معاملات اور میرے مرنے کے معاملات، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، فرمایا یہ اگر ہے تو للہ رب العالمین، اللہ ذوالجلال کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کی نماز، انسان کی قربانی، انسان کا جینا، انسان کا مرنا اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اگر اس کے کلی طور پر اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوں گے تو کامل قبول ہوں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تمہارے اس عمل میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، ٹھیک ہے قربانی تو آپ نے خرید لی ہے، آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت تو دی ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت تو دی ہے، آپ کو اللہ نے توفیق تو دے دی ہے قربانی کرنے کی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اس کی ویڈیوز بنائے، آپ اس کی تصاویر لیں اور آپ جناب اس کی تصاویر لے کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے، اس کی تصاویر لے کر کے آپ لوگوں میں شیئر کریں، اپنے جانوروں کو لوگوں کو دکھاتے رہے۔ کیوں؟ اگر آپ کا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا، اور یہ بھی بات یاد رکھنا دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جس میں ریاکاری، دکھلاوا اور تکبر آ جائے۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال ہمیں یہ جو سب خرافات ہیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات
ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک آدمی بکرا بھی لیتا ہے، ایک آدمی گائے میں حصہ بھی ڈالتا ہے۔ جو بکرا ہے وہ فریزر میں لگا دیا گیا اور جو گائے کا گوشت ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تقسیم تجھے کس نے بتلائی ہے کہ بکرا اپنے لیے اور گائے کا گوشت غریبوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے؟ یہ تقسیم میرے نبی نے بتلائی نہیں۔ اور یہ تقسیم ارے تم کو کس نے بتلائی ہے کہ جناب والی آج قربانی میں اپنے گھر میں کرتا ہوں، پہلے دن سب لوگوں کو بلاتا ہوں، مہمانوں کو بلاتا ہوں، عزیز و اقارب کو بلاتا ہوں، دوستوں کو بلاتا ہوں، رشتہ داروں کو بلاتا ہوں، گھر میں جناب سٹیج سجایا جاتا ہے اور جناب والی قسم قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے میرا پروگرام آپ کے گھر ہوتا ہے اور آپ کا اگلے دن قربانی کرتے ہیں، پھر تیسرے دن اس کا دوسرا کوئی رشتہ دار ہے نا وہ قربانی کرتا ہے۔ یہ رشتہ اب تم کو کس نے بتلا دیا؟ یہ طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں۔ میرے نبی نے ایک دن میں پہلے دن میں 100 قربانی کی۔ کتنی قربانی؟ 100 قربانی۔ 63 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح، اپنے ہاتھ سے میرے نبی نے نہر کیے۔ اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بقایا اونٹ آپ نہر کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے 2-4 جانور کرنے کی تو آپ اس کا گوشت جناب والی فریض کرنے کی خاطر پہلا دن جو فضیلت والا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ایک جانور پہلے دن کر لیا، ایک دوسرے دن کر لیا، ایک تیسرے دن کر لیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی کون سا طریقہ ہے کہ انسان قربانی کرتا ہے، اپنا جانور قربان کرتا ہے، لیکن مجھے اس وقت آنکھوں سے آنسو نکلنے مجبور ہو گئے، آنکھوں سے جناب آنسو رواں ہو گئے۔ کس وقت؟ جب ایک کرایہ دار آ کر بتلاتا ہے حضرت ہمارے ساتھ والے جو مالک مکان ہے نا انہوں نے ساری رات کھانے پینے کا اپنی چھت کے اوپر انتظام کیا، لیکن خدا کی قسم ہے اس کا دھواں ہم تلک ضرور آتا رہا، لیکن انہوں نے یہ نہ کہا یہ ہمارا کرایہ دار ہے، اس کو چلو زیادہ نہیں کوئی پاؤ آدھ پاؤ اس کو بھی گوشت بھیج دے۔ جو اللہ ذوالجلال نے قربانی کا مقصد بنایا ہے، اگر تم میں یہ احسار پیدا نہیں ہوگا، اگر تم میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اگر تم قربانی اپنی خواہش کے مطابق کرو گے، اگر تم قربانی صرف اپنے لیے کرو گے، اگر تم یہ قربانی صرف اپنے مطلب کے لیے کرو گے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور قربانی کرتے وقت انسان کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے۔ جب تم اقرار بھی کرتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار، اپنی زندگی آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزار، پھر ہی تمہاری قربانی قابل قبول ہوئے گی۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق ہی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب